بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ زیبکار علماء کرام، معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت جناب محمد نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آخری نبی اللہ دے رسول بن کے آئے۔ آپ دی آمد تو پہلے اے امت کھلی گمراہی دے اندر سی۔ آپ دی آمد تو پہلے بیت اللہ دا مرد اور عورت ننگے طواف کرتے سن۔ اس قدر کھلی گمراہی دے اندر سی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ لوگوں نے اپنے گھر دے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے سن، جنہ دا مطلب اور معنی یہ سی کہ اس گھر دے اندر عورتاں موجود نے، اگر کوئی مرد فحاشی بے حیائی کرنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اس قدر گمراہی دے اندر وہ قوم ڈوبی ہوئی سی۔ اور دوسری روایت جو صحیح البخاری اندر ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اگر کسی عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جاندہ تو پوچھا جاندہ کہ بچہ کس دا ہے، اور عورت کہندی کہ میرے ہاں تے کافی مرد آئے نے۔ کیفا شناس بلایا جاندہ اور شناخت کردہ اور شناخت تو دسدہ کہ اے جڑا بچہ ہے فلاں آدمی دا ہے۔ اس قدر گمراہی دے اندر قوم ڈوبی ہوئی سی، جنہ دے وال آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ قوم کس قدر ڈوبی ہوئی سی کہ مرد اپنی بیوی نو کہندہ کہ فلاں آدمی بڑا بہادر ہے، بڑے قد اور جبے والا ہے، تو اس تے ہاں جا کے رات ٹھہریا تاکہ آن والا بچہ جڑا پیدا ہوئے وہ بہادر پیدا ہوئے اور ساڑی نسل چے بہادر لوگ آئے۔ اس قدر گمراہ اور ضلالت دے اندر وہ قوم ڈوبی ہوئی سی، جنہ دے وال آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ دی ولادت حق ہے، آپ دی پیدائش حق ہے، لیکن ولادت دا معنی کیے، ولادت دا مقصد کیے، ایک قوم جان سکی نہیں۔ آپ دے آن دا معنی اور مقصد کی سی کہ قوم کس قدر گمراہی اور جہالت دے اندر سی۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس قدر گمراہی دے اندر قوم ڈوبی ہوئی سی، اس قدر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ آئے، جدوں پیغمبر آئے دنیا دے اتے نبی بن کے آئے، آپ نے اس قوم دی تربیت کی تھی۔ پھر کس قدر تربیت کی تھی؟ پہلے حال کی اور بعد اندر حال کیے۔ نبی رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے آئے آپ نے جناب 23 سال تربیت کی تھی اصحاب رسول دی جدو تربیت ہو گئی پیغمبر ایک صحابی نو بیج رہے نے او میرے صحابی تو فلاں مقام اندر چلا جا صحابہ اکرام موجود نے انہاں نو چھڑوا کے لے آئے صحابی جا رہے نے جدو پہنچے نے رستے اندر ایک عورت مل گئی کیڑی عورت وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین وہ عورت مل گئی جس اندر زمانہ جہالت اندر زمانہ کفر اندر جہالت اندر اس نال گندے تلقا سن وہ عورت مل گئی کہنے لگی صحابی رسول نو میں تینوں پچھان لے کدھر جا لے آ جا میرے گھر دے اندر میں گھر دے اندر کیلی ماں میرے نال زنا کر لے میرے نال فحاشی کر لے میں اپنے گھر دے اندر گئی ہاں تو آجا کوئی دیکھنے والا نہیں اصحابی رسول فرماندے نے او دو آندے ہوندے سان جدوں پچھانیا نہیں سی محمد کون نے فرمایا اس وقت آتے تھے اس وقت فحاشی کرتے تھے اس وقت زنا کرتے تھے جب محمد رسول اللہ کو رسول کی حیثیت سے پہچانا نہیں تھا آپ نہیں کر سکتے کیوں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کار صاحب لگتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او قوم کے صدر گمرائی دے اندر سن جس دے والا آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے تربیت کی تھی صحابہ اکرام دی آپ نے جناب صحابہ اکرام نو تیار کیتا ہے فرمایا نہیں زنا کر سکتا کیونکہ میں پہچان لیا ہے محمد مصطفیٰ کون ہے رسول دا مانا کیے آپ دی آمد دا مانا کیے آپ دی آمد دا مانا کیے مانا اے بے رسول نو رسول دی حیثیت نال پہچانو پیغام کیے پہچانو مصطفیٰ کون نے بس نعرے دی حد تک پہچانو نہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیغمبر آئے آپ دی آمد مرحبا آئے آپ دی سرکار دی آمد مرحبا آئے اس دے اندر تے شاکی کوئی نہیں لیکن آئے کیوں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ گمراہیاں نو ختم کرنا ہے آپ اندھیریاں نو ختم کرنا ہے پہلا پیغام کی دیتا آپ نے صفا دی پہاڑی دی اتر چڑھ گئے فرمایا مکے والے ہو میں محمد 40 سال تاڑے اندر رہا ماں 40 سال اندر کیسا پایا سچا پایا امانتدار پایا سارے کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کدے جھوٹ بولے آئے نہ کدے امانت چے خیانت کی تھی ہے بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 25 سال ہے میرے پیغمبر مکے دی گلیاں چے چل دے کافر انگلیاں چوکے کہندے اے کائنات دا سب تو افضل انسان جا رہے آئے نمونہ یہ تھے پیغمبر کی آمد کا معنی یہ تھا کہ آپ لوگوں نبی ہونے کا معنی یہ تھا کہ آپ کی آمد کو پہچانا جائے صرف نعرے کی حد تک نہیں رسول کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے جو گند غلاظت آپ ختم کرنے آئے وہ گند غلاظت ہم میں آ گئی اور ہم کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا ایسے مرحبا نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی حیثیت سے پہچانا جائے گا نہیں سرکار کی آمد مرحبا ہوگی نہیں سرکار کی آمد مرحبا کیسے ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پیغمبر آئے آپ مدینے اندر گئے فرمایا مدینے دے اندر لوگ سود دا کاروبار کر رہے ہیں سود عروج دے اتے چار رہے آئے فرمایا میرے صحابہ آج تو بعد سود بند آج کے بعد سود بند ہو گیا کوئی سود نہ کھائے نہ لے نہ دے معاملات سود کے ختم کرو گاڑی ہے تو سود پہ مکان ہے تو سود پہ کھاد ہے تو سود پہ بیج ہے تو سود پہ ٹریکٹر ہے تو سود پہ سارا نظام سود پہ سود صبح اور شام پہ ہمارے بینکی نظام سود پہ سود کھا کھا کے ہم کہہ رہے ہیں سرکار کی آمد مرحبا یہ مرحبا کیسے ہوئی سرکار تو اس کو مٹانے آئے
آپ تو اس ضلالت کو گمراہی کو ختم کرنے آئے. سرکار کی آمد مرحبا وہ کہے جو سرکار کو سرکار کی حیثیت سے پہچانے. وہ حیثیت کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، پھر مرضی اپنی نہ کرے، منمانی اپنی نہ کرے، مومن ہوئے سرکار کی آمد کہن دا حقدار ہوئے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد جاگ دے ماشاءاللہ. تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد، پھر کہہ دے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی آمد دا مانا کیے. سرکار دا فرمان آ جائے، حدیث آ جائے، قرآن دا فرمان آ جائے، اتھے مومن مرضی اپنی نہ کرے، منمانی اپنی نہ کرے. سرکار دی آمد سمجھی کنانے میں کیڑے سمجھے نے سرکار دی آمد کیے. تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کو بیٹھے نے. فرمایا مغیرہ کی تے شادی ہوگی کہ نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. انصار صحابی والگال چل رہی ہے. فرمایا لڑکی نو دیکھیا کہ کوئی نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا دیکھ لیندہ تے بہتر سے. حدیث مصطفیٰ سنیے، حدیث سنیے، حدیث سنیے. جنہاں نے سرکار دی آمد سمجھیے، سرکار دی آمد جنہاں نے سمجھیے، فرمایا دیکھ لیندہ تے بہتر سے. گردے چکر لگا رہنے، دیکھ رہنے عورت نظر آ جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے عورت دیکھ لیندہ بہتر سے. اے چکر لگا رہنے عورت نظر نہیں آندی. کی نہیں ہوندہ؟ بولو توڑے ہو لیکن بولو سی ماشاءاللہ. سرکار فرما رہنے عورت دیکھ لیندہ بہتر سے. تے عورت پھر بولو گونگے نہ بولو. عورت اگر تیری دی بہن میری بھی بہن کدے بازار اندر آئے، کدے گلیاں چے نظر آئے، کدے شادیاں تے ڈانس کر دی نظر آئے، کدے جناب ٹک ٹاک تے نظر آئے، او کی سمجھائے سرکار کی آمد مرحبا. اے عورت نو دیکھ رہے نے عورت نظر نہیں آندی، سرکار کی آمد وہ نہیں سمجھا. جن کی شادیوں پہ ساری ساری رات کنجر ناچ رہے ہوں، مہندی پہ رقص ہو رہا ہو، گھر میں ڈولک بج رہی ہو، گانے چل رہے ہو، میوزک چل رہے ہو، کزن بھی کٹھے ہیں، کزنیں بھی کٹھے ہیں، یہ جناب ڈانس کر رہے ہیں، فحاشی ہو رہی ہے، یہ سرکار کی آمد کو سمجھائے. سرکار کی آمد یہ تھی، مرد بھی عورت بھی کٹھے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یہ فحاشی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے. یہ کیا سمجھا سرکار کی آمد کو؟ سرکار دی آمد کی یہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو بیعت لے رہے نے. عورت نے ہاتھ بار کٹے آئے. آپ جدو بیعت لین دے جناب درمیان دے اندر ایک کپڑا ہوندہ. یہ عورت تو بیعت لین لگی، سمجھا جس طرح سرکار مردان تو بیعت لین دے نے اس طرح بیعت لین گے. فرمایا عائشہ عورت نو آگ ہاتھ پیچھے کرے. سرکار کی آمد بولو، سرکار کی آمد مرحبا. فرمایا عورت نو آگ ہاتھ پیچھے کر. محمد کسے غیر عورت دا ہاتھ ویکھنا برداشت نہیں کردہ. چوک کے اندر کھڑا کر کے اس کو نچا رہا ہے، اوپر سے پیسے نچاور ہو رہے ہیں. یہ کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. اس نے سرکار کو کیسے بچانا جو عورت کو نچوا رہا ہے، اوپر پیسے پھینک رہا ہے، شراب کے نشے میں دھن ہے. اس نے محمد عربی کو بچانا ہی نہیں. رسول کا معنی یہ نہیں تھا. رسول کا معنی یہ تھا کہ سرکار کا فرمان آ جائے، حدیث مصطفیٰ آ جائے، جہان جاتا جائے پر محمد کا فرمان نہ جائے. سرکار کا معنی یہ تھا
صحابی رسول چکر لا رہے نے، عورت نظر نہیں آندی. آپ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے ہون والا سسر آ گیا. فرمایا کدھر آئے ہو؟ فرمایا کام آیا دسیا وا. ایک اندر چلے گئے. فرماندے نے مغیرہ بن شعبہ ایک کوئی کمرہ ہے، ایک کوئی کمرہ ہے، اس دے اندر ہون والا جناب میرا سسر سامنے بیٹھ گیا. جناب میری ساس نے منہ تے چادر لئیے، ہون والی ساس بھی بیٹھ گئی. اے عورت جس نال شادی ہونی ہے، اے بچی جس نال شادی ہونی ہے، اس نے دیوار دی طرف منہ کر کے سائڈ تے بیٹھی ہے. سامنے سسر پوچھتا ہے کیویں آئے ہو؟ فرمایا کام آیا. واقعی کام آئے ہو؟ فرمایا کام آیا دسو. تھوڑی دیر گزری، پوچھا کس طرح آئے ہو؟ فرمایا کام آیا وا. دسو کی کام آئے ہو؟ صحابی رسول فرماندے نے میرے دل اندر خیال ہے اے عورت بچی تو کھڑی ہوئے، کسے کام اندر باہر جائے، عورت تے نظر پہ جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا سی دیکھ لیندہ بہتر سے، حدیث پہ عمل ہو جائے، بس اس بچی پہ نظر پڑ جائے. فرمانے لگے جب میں نے سوچا اگر مغیرہ سارا دن بیٹھے رہے، ساری رات بیٹھا رہے، یہ بچی ہلنے والی نہیں ہے. فرمایا کیویں آئے ہو دسو؟ کہنے لگا تیری بیٹی نو دیکھن آیا ماں، تیری بیٹی نو دیکھن آیا ماں، مصطفیٰ نے بھیجا ہے. غصے نہ لال سرخ ہو گئے. فرمایا اٹھا نہیں سکتا سی، وچ محمد دا نام آ چکیا سی، کیونکہ او جان دے سن سرکار دی آمد کی ہے، آمد دا مانا جان دے سن. فرمایا اٹھا نہیں سکتا سی، وچ مصطفیٰ دا نام آ چکیا سی. دوستو میں پیغام میں دینا چاہنا، اے بھی خاموش ہے، سسر بھی خاموش ہے. فرمایا جدوں میں دیکھیا ہے، میں فرمایا عورت بھی خاموش ہے، سب خاموش نے. اے ہون والی بیٹی اٹھی ہے، کی کہندی ہے میرے کو تسی توجہ میرے پر دیکھو، میری فکر نہ کرو، میں تہاڈی فکر ہے. توجہ ہے ماشاءاللہ. تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، صحابی فرماندے نے اے بچی کھڑی ہوئی ہے جی مگیتر جس نال شادی ہونی ہے. فرمایا مغیرہ جی اپنی مرضی نال آیا میں اللہ دا واسطہ دینیا چلا جا، کیونکہ اسی جان لے آئے محمد کون نے، اسی پردے والے، اسی بڑی غیرتاں والے. یہ اپنی مرضی نال آیا میں اللہ دا واسطہ دینیا چلا وا. جے آیا ہے سرکار دی مرضی نال، جے آیا ہے مصطفیٰ دی مرضی نال، پھر آجا میں چہرے تو چادر ہٹا رہی ہاں، کیونکہ میں جان گیا محمد کون نے. فرمایا آجا میں چہرے تو چادر ہٹا رہی ہاں، آجا تو میں نو دیکھ لے، میں اپنی باپ دی غیرت نو محمد دی حدیث دے قربان کر رہی ہاں، کیونکہ میں جان گیا سرکار کی آمد. اچھی بولو سرکار کی آمد مرحبا. میں جان گئی ہاں رسول دا مانا کیے. لوگو رسول نو رسول دی حیثیت نہ بچاؤ. وَيُزَكِّيهِمْ اے او لوگ سن وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی اکھاں تو نبینے نے نبی پاک کو لائے. یا رسول اللہ اجازت دے دو یا رسول اللہ، عشاء تے فجر دی نماز میں گھر پڑھ لما. فرمایا عبداللہ اجازت ہے. جب تھوڑا پند گزرے فرمایا عبداللہ اذان دی آواز کا اندر آندھی ہے کہ کوئی نہیں؟ تاڑے سپیکر ٹھیک نہیں آندھی کان سی آواز؟ فرمایا یا رسول اللہ واسطے آندھی ہے. فرمایا پھر میں محمد دا حکم ہے، اذان سن کے مسجد اندر آ. اور اس عذر کنے بیان کیتے؟ یا رسول اللہ اکھاں تو نبی نواں، یا رسول اللہ گھر مدینے تو بارے، یا رسول اللہ کوئی لیان والا کوئی نہیں، یا رسول اللہ رستہ صاحب کوئی نہیں، یا رسول اللہ رستے دے اندر موزی جانور نے، یا رسول اللہ عشاء تے فجر ویلے اندھیرا ہوندا ہے، یا رسول اللہ عشاء تے فجر ٹائم اندھیرا ہوندا ہے. اے جناب عذر بیان کیتے. کی فرمایا یا نبی پاک نے؟ فرمایا عبداللہ میں محمد دا حکم ہے عشاء تے فجر دی نماز جناب مسجد دے اندر پڑھ. جنہاں نے سمجھائے سرکار دی آمد سمجھیے. فرمایا کی کہنا چاہیدہ سی؟ ٹھیک ہے یا رسول اللہ کدے آ جاں گا یا رسول اللہ، کدے پڑھ لاں گا یا رسول اللہ. نہیں جنہاں نے سرکار دی آمد سمجھیے، آمد مصطفیٰ سمجھیے. فرمایا یا رسول اللہ پھر اجازت دے دو
عشاء تے فجر دی اذان عبداللہ ہی کیا کرے گا جڑے جان گئے سرکار کی آمد مرحبا. یہ سرکار کی آمد کوئی نہیں سمجھے, یہ بازار سجا لیے تم نے, بازار سجانے کو تم نے سرکار کی آمد مرحبا سمجھ لیا. اللہ کی قسم میرے پیغمبر نے فرمایا سب سے افضل جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. تو نے مسجد سے نکالا بازار میں لے گیا, پھر بازار کے اندر کھڑا کر کے تو نے قوالیاں لگائی, تم نے گانے لگائے. اور کل ہی میں واپس جب جا رہا تھا دیکھا نوجوان لڑکے کھڑے اللہ کی قسم اور ڈانس ہو رہا ہے جناب, ڈانس کر رہا ہے. میرے پیغمبر جب گئے دنیا, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ کو بینسری بجنے کی آواز آئی. آپ نے جب بینسری کو دیکھا آپ نے دونوں انگلیاں کانوں میں لے لی, اپنے صحابی رسول کو پوچھتے رہے کہ آواز ختم ہوئی کہ نہیں. محمد عربی نے اس وقت کانوں سے انگلیاں نہیں نکالی جب تک آپ نے بینسری کی آواز نہیں سنی, ختم نہیں ہوئی. یہ بینسریاں بجا کے کہے سرکار کی آمد مرحبا. کر صاحب ان کی یہ ان چلن دو, سرکار کی آمد مرحبا. کوئی نہیں کٹھے چلیں گے تسی انشاءاللہ چل سو. کر صاحب نو پتہ ہے پچھلے بار بھی ایویں ہویا سی ماشاءاللہ. انہوں نے کہا حق بیان ہوندہ ہے, جدو پرچہ ہو گیا انہوں نے پوچھا ہی کوئی نہیں. جدو صبح وجدی نا آواز بنام سرکار حاضر ہو وہ تو گاٹی پوچھ دینے کوفی دا نہیں بن دے ماشاءاللہ. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سرکار کی آمد دا معنی اے نہیں گلیاں سجا لو بازار سجا لو, سرکار دی آمد دا معنی اے نہیں بازار سجا لو. آپ نے فرمایا اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی ہے, پیغمبر دی دعوت کی تھی ہے, نبی پاک گئے نے. اماں جی ام فاطمہ نے جناب سفید رنگ دا پردہ لٹکایا ہویا ہے. سرکار نے جدوں پردہ دیکھا آپ واپس آ گئے. آپ نے سیدنا علی نو کیا علی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. سیدنا علی آئے یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا. آئے کوئی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا تسی جناب سفید چادر لٹکائی ہوئی ہے, اوتھے سرکار آندے کوئی نہیں جتھے چادراں لٹکائی جان تے جتھے جھنڈیاں لائی جان جتھے بازار سجائے جان اوتھے مرحبا کیویں ہو گئی, اوتھے مرحبا کیویں ہو گئی. مولوی کہندا نہیں جی آئے نے. میں کہا آئے نے, کہنے لگا آئے نے. میں کہا آئے نے, کہنے لگا آئے نے. میں کہا تو تے کہنا نبی نوری نے تے نور دی پیدائش نہیں ہوندی, یا نوری مان لے یا نوری مان لے یا بشر مان لے یا نوری مان لے یا بشر مان لے. پچھلے سال نا سنا دا ماشاءاللہ پریشان نہ ہوئے, پچھلے سال نا کانفرنس ہوئے ساتھیاں دی باندھی کر دو کر صاحب پریشان نہ ہوں. کانفرنس ہوئے تھے, میں نے ایک ساتھی نے کہا شاہ جی, میں کہا ہاں جی, کہنا چلیے. میں کہا چلو. میں مسجد جب بیٹھا باوضو بیٹھا, ہاں بعد فیس بک تے کئی پوچھتے ہیں. میں ایک جگہ تے بیان کیتا, ایک مائی آئی انہیں پوچھا, منڈا میں نے کال کر کے شاہ جی اس مائی دا نمبر مل سکتا ہے جڑی تیرے کول آئی؟ تو کہہ لے حدیث لینا ماشاءاللہ. کہتا اس بڑی دا نمبر مل سکتا جڑی تیرے کول آئی سی؟ میں کہا داں گا انشاءاللہ. اور منڈا میں نے کہنے لگا شاہ جی چلیے جناب. میں کہا یار کی کرانگے جا کے, کہنے لگا چلیے دیکھیے سے اسی چلے گئے. تے مولوی نے جدو ویکھیا کہنے لگا وہابیو سنو تسی کہندے ہو اللہ نے میلاد جناب اے میلاد جائز کوئی نہیں, میلاد ہے کوئی نہیں. اج میں دسنا میلاد کتھے وے؟ میں کہا دس. کہنے لگا اللہ نے عرش تے میلاد منایا, سارے نبیاں نو کٹھے کر کے میلاد منایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو کہا اے صحابی اٹھ میری میلاد پڑھ. اور جدو گلاں تین چار کیندیاں نا, میں نال منڈا نے شاہ جی صحیح کہہ رہا ہے. میں کہا اللہ دی قسم گپ مار رہا ہے. کہنے لگا پوچھئے. میں کہا لڑائی ہے پوچھ لینے. کہنے لگا پوچھو. میں کھڑا ہو گیا. میں کہا گھر صاحب سٹیج تے چلا گیا. میں کہا میلاد دا معنی کی ہے؟ کہنے لگا میلاد دا معنی ذکر اذکار. میں کہا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ذکر دی عربی تا ذکر دی عربی میلاد کوئی نہیں. کہنے لگا تو دس. میں کہا تو من پہلا, مینوں میلاد دا معنی کو نہیں پتا. کہنے لگا مینوں کو نہیں پتا. نال دے تو چڑھے آمب لین سے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی. تینوں میلاد دا معنی نہیں پتا, تو آیا کیوں منبر تے؟ کہنے لگا سنو اللہ نے عرش تے میلاد منایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. مولوی نے قرآن دی آیت پڑھی. میں کہا حضرت جی. کہنے لگا ہاں جی. میں کہا آیت کدوں نازل ہوئی؟ ایک کدوں نکال لے. کہنے لگا عالم ارواح دے اندر جدو اللہ نے نبیاں نو کٹھیاں کیتا. میں کہا سارے نو؟ کہنے لگا ہاں. میں کہا عالم ارواح اندر کٹھیاں کیتا ادو تو نبی دی پیدائش نہیں ہوئی.
نبی دی پیدائش دے بعد جو ہی دا پہلا اللہ نے روحاں تو وعدہ لیا، نبیاں تو وعدہ لیا کہ اگر تسی زمین اندر چلے جاؤ، میری کتاب اور حکمت جناب تاڑے کول ہوئے اور نبی محمد الرسول اللہ آ جائے، پھر اپنی نبوت اور شریعت چھڑ کے محمد دے غلام بن جائے جو کہنے لگا دوجی دلیل دے آ جا، میں کہا دوجی دے آ جا۔ نبی پاک کہتے ہیں حسان کھڑا ہو میری ملاد پڑھ، میں کہا ملاد دا میں نہ پیدائش ہے، کہنے لگا ہاں جی، میں کہا کھڑا ہو میری پیدائش پڑھ، کدے کسی دی پیدائش پڑھی جیے بولو، اور ذکر اذکار اس دی طریق دے ہو سکتی ہے، پیدائش کس طرح پڑھی گئی؟ مولوی کہتا تو منع بخا دے، میں کہا اللہ نے کیا ہے بشر الاموری محدثاتھا وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ کہنے لگا پھنس گیا ہے، میں کہا کیویں؟ کہنے لگا پھنس گیا ہے، میں کہا کیویں؟ کہنے لگا پکھا تھلے بہنا ہے، میں کہا نہیں۔ کہنا سموسا کھانا ہے، میں کہا نہیں۔ کہنا موٹر سائیکل تے بہنا ہے، میں کہا نہیں۔ کہنا موٹر سائیکل چلانا ہے، میں کہا نہیں۔ کہنا گڈی تے بہنا ہے، میں کہا نہیں۔ وہ جڑی گل کہے میں کہا نہیں۔ اور کہنے لگا میں کہا مولوی تیرے سارا نچوڑ اگے آ گیا، میں سموسا کھانا، پکھے تھلے بہنا، گڈی چے بہنا، موٹر سائیکل چلانا، اگلی گل کر۔ کہنے لگا نبی نے سموسا کھادا ہے، میں کہا نہیں۔ کہنے لگا بیتا بدعت ہے، نبی نے پکھا دے تھلے وا لئیے، میں کہا نہیں۔ کہنے لگا بیتا بدعت ہے، نبی پاک نے موٹر سائیکل چلایا کہ نہیں، میں کہا نہیں۔ کہنے لگا بیتا بدعت ہے، میں کہا تینوں کنے کیا ہے؟ کہنے لگا کی؟ میں کہا سموسا کھاؤ اللہ عمرے دے برابر ثواب دیندا ہے، پکھے تھلے بہو اللہ حج دے برابر ثواب دیندا ہے، سموسا کھا لو کوئی ثواب نہیں، پکھے تھلے بہ جو کوئی ثواب نہیں، موٹر سائیکل تے بہ جو بولو کوئی ثواب نہیں۔ اور میں کہا یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، تو بھی کہہ۔ کہنے لگا کی؟ میں کہا تو بھی کہہ دے ملاد منا لو کوئی ثواب نہیں، نہ مناؤ کوئی ثواب نہیں۔ جدوں کہے گا ثواب ہے تنو دلیل دینی پئے گی۔ میں کہا یدو عالم دا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تو عقل چھین لیندا ہے، اللہ غیرت چھین لیندا ہے، اللہ اسی طرح ذلیل کر دیندا ہے، پھر عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاندا ہے، پھر عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاندا ہے، پھر کس طرح بیٹھدا ہے؟ عقل تھلے رکھ کے اسی جا رہے ہوئیے، یہ تسی بند کر دو ہن میں تفصیل نہ سناواں گا، تسی بیٹھے جی زیادہ جی ماشاءاللہ۔ وہ اسی جا رہے ہوئیے، قاری صاحب دھیان میرے بھی نہیں رکھنا تو ساڈے استاد جی کہنے لگے شاہ جی، میں کہ ہاں جی، کہنے لگا چلنا ہے، میں کہ کیتے؟ کہنے لگا شبینے تے چلنا ہے، میں کہ کی شبینے تے؟ وہ شبینے تے ساری رات قرآن پڑھ دے نے، اسی چلے گئے تے سامنے آگے کتے، سامنے آگے کتے آ گئے، اسی تین بندے ہوئیے جو تا استاد ہوئے، میں کہا استاد جی سامنے کتے آ گئے۔ کہنے لگا پتر ٹینشن نہیں لینی، پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں کہا استاد جی کتے دا صلاۃ نہ کی تعلق ہے؟ کہنے لگا پتر بڑا تعلق ہے، میں کہا کی؟ کہنے لگا جے کتا آیا وابی سیدھی لات نو آئے گا، جے کتا آیا دوجا تے صلاۃ سن کے پچھاڑ جائے گا۔ میں کہا استاد جی اللہ دی قسم ہے، میں کہا استاد جی ادو بریلوی سا، میں کہا کہ جی گل کیتی ہے کتے وابی سنی کرن دے آئے کی کر رہے ہیں؟ کہنے لگا پڑھو، اسی جدو پڑھیا نا تے وہ کہندے مولویاں نو کی ہو گیا ہے، سارے ہی بھج گئے۔ ایک ساڈے والا آیا استاد جی کہندے پڑھ لو اے ہوئی ہے۔ میں کہا اللہ جی کی کہندا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی آمد مرحبا مرحبا کس طرح ہوندی ہے؟ سرکار نو پچھانو، آپ نو رسول دی حسیت نال پچھانو، پچھانو مرشد مصطفیٰ نے، پچھانو پیر مصطفیٰ نے۔ ساڈا کوئی پیر نہیں، ساڈے پیر مصطفیٰ نے، ساڈا کوئی مرشد نہیں، ساڈے مرشد مصطفیٰ نے، ساڈا کوئی امام نہیں، ساڈے امام مصطفیٰ نے، ساڈی روح دے امام مصطفیٰ نے، ساڈے جسم دے امام مصطفیٰ نے، ساڈے حج روزے دے امام مصطفیٰ نے، ساڈے رکوع و سجود دے امام مصطفیٰ نے۔ جاؤ اللہ کی قسم ایک عمل لے کے آئیے، ہم کو گستاخ کہتے ہو، سرکار کو مانتے نہیں ہو، رب کعبہ کی قسم ایک عمل لائیے، جا میری نماز کو چیک کر، جا میری اذان کو چیک کر، میں اذان سے پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھتا؟ حدیث سے مصطفیٰ کیوں نہیں؟ حدیث سے مصطفیٰ نہیں ہے، میں اذان اس طرح دیتا ہوں، روایت صحیح البخاری اندر میں اذان ویسے دیتا ہوں جیسے مصطفیٰ نے دی ہے، میں دوہری اذان دیتا ہوں، پیغمبر کے صحابی نے دی ہے، میں کیری اذان دیتا ہوں، پیغمبر کے
صحابی نے دی ہے، میں جناب اذان سے پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھتا؟ مصطفیٰ کے صحابی نے نہیں پڑھا، میں وضو ایسے کرتا ہوں جیسے مصطفیٰ کے جناب محمد عربی نے کیا اور جناب کر کے دکھایا، میں رکوع ایسے کرتا ہوں، میں ہاتھ سینے پہ ایسے باندھتا ہوں جیسے مصطفیٰ نے باندھے، میں رفع دین اس لیے کرتا ہوں کیونکہ صحیح البخاری کے اندر 5 حدیثیں ہیں، میں اونچی امین اس لیے کہتا ہوں حدیث سے مصطفیٰ ہے، میں پاؤں سے پاؤں اس لیے ملاتا ہوں حدیث سے مصطفیٰ ہے، میں جناب اذان کے بعد ذکر اذکار جاری کیوں نہیں کیتا؟ حدیث سے مصطفیٰ نہیں ہے، میں قبر پہ میلے یہ ٹھیلے کیوں نہیں لگاتا؟ پیغمبر نے منع کیا ہے، میں تقلید کیوں نہیں کرتا؟ اطاعت مصطفیٰ ہے، تقلید منع ہے، میں جناب عرس اور میلے یہ چادریں کیوں نہیں چلاتا؟ پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا، میں قبر پکی کیوں نہیں کرتا؟ نہ پیغمبر نے کی نہ کرنے کا حکم دیا، میں جناب یہ کل چالیہ ساتہ داسہ کیوں نہیں کرتا؟ نہ پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا، نہ میں ملاد کے یہ جلوس کیوں نہیں نکالتا؟ کیوں نے نہ پیغمبر نے کیا نہ کرنے کا حکم دیا؟ اللہ کی قسم لائیے جناب صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ساری کتابیں جناب لے آؤ، ایک حدیث صرف ایک حدیث لے کے آؤ جس کی سند پیغمبر تک پہنچتی ہو، جو سندن ٹھیک ہو، جس کا تسلسل پیغمبر تک پہنچتا ہو۔ رب کعبہ کی قسم تو حدیث سامنے پیش کرے گا، میں حدیث سن کے یہ نہیں کہوں گا امام نہیں مانتا، بزرگ نہیں مانتا، بڑا نہیں مانتا، جناب میرا ذہن نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی، تو حدیث سے مصطفیٰ کا بڑا میرے سامنے پڑے گا، جو سندن ٹھیک ہوگی، میں حدیث سن کے جناب یہ نہ کہوں گا منہج نہیں مانتا۔ جہاں قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک تو سارا قرآن پڑھ میرے سامنے، میں قرآن کی ایک آیت لے کے آ جناب کہ اہل حدیث کیا تو جناب اہل حدیث تو یہ قرآن میں اندر ہے لیکن تمہارا اس پہ منہج نہیں، عقیدہ نہیں، عمل نہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ اسٹیج چھوڑنے سے پہلے سمیعنا و اطعنا کی آواز نہ ہو، ہم تمہارے مجرم ہیں، پھر ہم سے لڑائی کیوں، پھر ہم سے جھگڑا کیوں، ہم سے تبرہ کیوں؟ ہم پیغمبر کی وحی، ہم قرآن کی وحی پہ، پیغمبر کی حدیث پہ کھڑے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل، ایک ایک نظریہ یا رب کا قرآن سے ثابت ہے یا مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے، تو حدیث لائے گا، میں حدیث سن کے پتہ کیا کہوں گا؟ انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ پھر میری میں کہہ سکنا، میں جرت نہ کہہ سکنا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، کیونکہ میں حدیث تے کھڑا ہوا، میں قرآن تے کھڑا ہوا، میں حدیث تے کھڑا ہوا، میں پیغمبر دی جناب ہر بات دل کے آئے، پھر اسی بنے آئے سرکار کی آمد، بولو سرکار کی آمد، جناب سرکار کی آمد مرحبا، پیغمبر آئے جناب، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد بس کریے چاسی ہونا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سرکار کی آمد مرحبا او کبے جنہیں سرکار نو پہچانے ہیں، مصطفیٰ نو پہچانے آئے، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا جناب جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کو آندے نے توبے لے کے آندے نے، جدوں اے جاندے نے پیغمبر اس نو توبے دیندے نے، انج پیار محبت دا سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ کی تے شادی کروا دو، فرمایا میرے صحابی فلاں صحابی نے کیا ہے، اس نے رشتے واسطے کیا ہے، تو چلا جا۔ اے پیغمبر دے صحابی گئے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے آن والا جناب اے جناب لڑکی دا باپ آیا، کس طرح آئے ہو؟ فرمایا تسی نبی پاک نو اپنی بچی دے شادی واسطے کیا سی؟ جی کیا سی؟ فرمایا میرے نال شادی کر دو، وہ پیغمبر نے بھیجا وے، کہنے لگا تجھے سے شادی کر دے، نہ تیرا گھر نہ در، جناب قد کا چھوٹا ہے، منہ پہ چیچک کے نشان ہے، جناب تجھ سے شادی کر دے، ہماری بچی ناز و نخرے والی، تجھ سے نہیں شادی کر سکتے، ہم نے نہیں کرنی شادی۔ اے ساری گفتگو بچی سن لیندی ہے، اے بچی کہندی ابا جی نہیں پہچانے آ سرکار کی آمد، تسی پہچانے نہیں سرکار نو نہیں پہچانے آ۔ فرمایا کی کہنے لگی ہے بیٹا؟ فرمایا یا رسول اللہ ابا جی تانو قبول ہوئی نہ قبول، میں نو رشتہ قبول ہے کیونکہ میں جان گئی سرکار کی آمد۔
ابا جی جس نو رسول مان لئیے جس نو نبی مان لئیے اس دی گلاں دا نکاری نہیں کیتی دا اس دی ہر گل منی دی ہے انما کان قول المؤمنین ابو جی میں کتنی خوش نصیب ہاں کسی دے رشتے چاچے تائے کن کسی دے رشتے ماں باپ کرن میرا رشتہ محمد مصطفیٰ کرے میں کتنی خوش نصیب ہاں میں پہچان گئی ہاں سرکار کی آمد بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا اے بھی کہندہ سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا اور کہنے لگا وابیو تسی جو کہندے ہو اسی پیغمبر نو منے آئے پھر تسی جناب کیوں نہیں کرتے جشن کیوں نہیں مناندے تسی گلیاں کیوں نہیں سجاندے میں کیا کی کریے کہنے لگا منن دا مانا اے کہ گلیاں نو سجاؤ میں کیا سیدنا حسین نو مندے ہو کہنے لگا ہاں مننے آ میں کیا تسی مرم چا پٹ دے کیوں نہیں تسی محرم چے کیوں نہیں پڑھ دے جی سیدنا حسین نو مندے ہو کہنے لگا پٹنا منا وے سرکار کسے دے کوئی فوت ہویا وے شہید ہویا سرکار پٹے کوئی نہیں میں کہا سرکار دنیا تے آئے آپ 63 سال آپ دی زندگی ہوئی ہے ایک دفعہ جلوس نکالا ہو اللہ کی قسم حوالہ لے کے آئیے آپ جناب 63 برس آپ کی زندگی ہے اور نبوت کے بعد یہ دن آپ کی زندگی میں 23 مرتبہ آیا سرکار نے یہ دن نہیں منایا تو کہتا ہے کہ مجھ کو پتہ لگا کہنے لگا نہیں اگلے دن کے نوہ ڈنگر آیا انہیں کہا بابیو قرآن چے لکھیا ہے میں کہ کی لکھیا ہے کہنے لگا اللہ کہندہ ہے فَلْيَفْرَعُوا خوشی مناؤ کی کریے کہنے لگا خوشی مناؤ میں کہ کیمیں منائیے کہنے لگا ڈھول بجاؤ میں کہ کیوں بجائیے کہنے لگا خوشی تا اینجی ہوندی ہے انہیں کہا بابیو خوشی کوئی یہیں ہوندی ہے خوشی یہیں ہوندی ہے لیکن خوشی یہیں نہیں ہوندی خوشی تا بنگڑے پاؤ ڈھول بجاؤ خوشی تا اندہ نہ آئے میں کہ کتے لکھیا ہے کہنے لگا قرآن چے میں کہا ایت کس تے نازل ہوئی کہنے لگا نبی پاک تے میں کہا نبی پاک نو میں نہ سمجھ نہیں آیا اس تو بعد صحابہ آگئے صحابہ نو میں نہ سمجھ نہیں آیا پھر تابعی آگئے انہوں نے مانا سمجھ نہیں آیا پھر تبا تابعی آئے انہوں نے بھی مانا سمجھ نہیں آیا پھر جناب محدثین آگئے انہوں نے بھی مانا سمجھ نہیں آیا پھر امام آگئے انہوں نے بھی مانا سمجھ نہیں آیا پھر بزرگ آگئے انہوں نے بھی مانا سمجھ نہیں آیا اے ڈنگر 2023 چے آیا ہے انہوں پتہ لگیا ہے کہ فَلْيَفْرَعُوا دا مانا ڈول بجانا ہے نہ سرکار کو پتہ چلا نہ صحابی کو پتہ چلا نہ تبا تابی کو پتہ چلا نہ محدثین کو پتہ چلا نہ بزرگوں کو پتہ چلا تجھ کو پتہ چلا کہ جناب فَلْيَفْرَعُوا کا مانا ڈھول بجانا ہے کہنے لگا ڈھول بجاؤ میں کہا بجائیے کہنے لگا بجاؤ میں کہا مولوی جی کہنے لگا جی میں کہا سنے پلاٹ لے لے آئے کہنے لگا ہاں میں کہا ڈول مارے ہے کوئی نہیں کہنے لگا نہیں میں کہا خوشی ہوئی کوئی نہیں کہنے لگا ہوئی ہے میں کہا فَلْيَفْرَعُوا دا مانا ڈول مارنا ہے مکان لویں ڈول بجا موبائل نما لویں خوشی ہوندی آئی فون لے لو تو خوشی ہوندی ہوندی میں کہا ڈول بجا گھر بیٹی پیدا ہو جائے ڈول بجا نبی ان کاموں سے روکنے آیا تو قرآن کی بھی جناب وہ معنی کر رہا ہے جو محدثین نے نہیں کیا معنی بھی اپنے پاس سے اور کہنے لگا مار گیا اصل جو انجے نا سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں کہنے لگا ابلیس نے جنہاں نے خوشیاں منائیاں نہیں نے ہر نے خوشی منائی ابلیس تو علاوہ میں کہا پیغمبر دی زندگی چے دن تناب 63 مرتبہ آیا پیغمبر نے نہیں منایا نعوذ باللہ تیرا فتوہ کتھے جہالت تے لگیا صدیق عمر عثمان دی زندگی چے دن آیا تیری جہالت دی وجہ تو فتوہ کتھے جا لگیا جناب صحابہ اکرام حسن و حسین دی زندگی چے دن آیا تیری جہالت دی وجہ تو فتوہ کتھے لگیا جناب کسے نو مانا دا نہ پتہ لگا نہ اما عائشہ نو پتہ لگا نہ حسن و حسین نو پتہ لگیا نہ کسی صحابی نو تابعی نو نہ تبا تابعی نو کسے نو نہ پتہ لگیا تینو ہی لگیا پتہ تے پچھلے سال کی ہویا ہے پچھلے سال تجھے ویکھے ہونا ایک بنایا شیطان ویکھی ویڈیو ایک شیطان بنایا ان دے گال چے پٹا پایا پٹا پا کے انہوں نچایا میں کہ کونے کہنے کہ شیطان ہے میں کہ شیطان ساڑھے ہاتھ میں کہ پہلے تے زہر کدے نہیں ہویا ایتھے کی میں ہویا ہے میں کہا شیطان تا اللہ دی قسمیں کدے ظاہری طور تے دیکھیا ہی نہیں تسی کتوں لے آندا کہنے لگا اتنا سی آپ بنایا ہے میں کہا ان پتہ لگ گیا ہے شیطان بھی تاڑے جو ہی ہیں شیطان بھی تاڑے جو ہی ہیں کہنے لگا نہیں میں کہا کون ہے کہنے لگا سی بنایا ہے میں کہا کدے کچھ نصیب ہو شیطان بھی بنا لیندے ہو پھر ملتان اندر ایک حور بنا لئی
پیغمبر یہ چیزیں ختم کرنے آئے، تم نے کسی کی بیٹی کو میک اپ کروا کے حوروں سے طبی کر کے تو نے بتاؤ جناب یہ جنت کی بھی توہین نہ کی؟ اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، انہی کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو کہتے ہیں حور بھی ہماری، شیطان بھی ہمارا، سارا چکر تمہارا، پھر کہتے ہو ہم نہیں مناتے۔ اسی وہ کام کرتے ہی نہیں جڑا مصطفیٰ نے حکم نہیں دیتا، بولو اسی کام کرتے ہی سانو منانا ہے تے اللہ لے کے آ۔ کہنے لگا پھر تاڑے واسطے بھی دلیل آگئی وابیوں، میں کہ کی دلیل آئی؟ کہنے لگا ابو لہب نے بنایا ہے، ابو لہب نو جناب جدو لونڈی نے آکے کیا کہ ابو لہب تیرے بتیجہ پیدا ہویا ہے، اس نے اینج کیتا، میں کہ وہ کہنے لگی کی چاکے لے آواں، این کیتا ہے، وہ پانی لے آئی، کہنے لگا نہیں، میں کہ دودھ لے آئی، کہنے لگا نہیں، میں کہ انہی جتیاں اٹھا لے آئی، کہنے لگا نہیں، اینج جو کیتا ہے، وہ بولی تو ہے ہی نہیں، یہ جی میں کوڑے ہی کھڑا سی۔ کہنے لگا وابیو ابو لہب نے دن منایا، تسی نہیں مناندے، اس نے جناب انگلی دا اشارہ کیتا اور جناب لونڈی نو آزاد کر دیتا، تے ابو لہب نو سوار والے دن جنم دے اندر دودھ ملدا ہے، ملک شیک ملدا ہے، دودھ ملدا ہے، اور کہنے لگا اس انگلی دے اندر دودھ ملدا ہے، ابو لہب نو میں کہا ملدا ہے، کہنے لگا ملدا ہے، میں کہا جنم چے گئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں کہا ابو لہب قبر اندر ویکھیا ہے، کہنے لگا نہیں، میں کہا تینوں کی نے دس دیتا انگلی چ دودھ آندا ہے، تے قرآن کے اندر تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب برباد ہو گیا، اس دا مال بھی برباد ہو گیا، اے ہلاک ہو گیا، اس دے بیوی بچے ہلاک ہوئے، سب ہلاک ہوئے۔ مولوی کہندا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سایصلی نارا ذات لہب۔ قرآن کہندا ہے ابو لہب نو کوئی شے وی نہیں مل رہی، اے پہلا ملادی سی، کتے پہنچ گیا؟ بولو جہنم اندر پہنچ گیا۔ میں کہا ابو لہب نے منایا، کہنے لگا منایا ہے، میں کہا ابو لہب جناب اس سال منایا، اس تو اگلی باری دن نہیں آیا، کہنے لگا آیا، میں کہا اس تو اگلی سال آیا، کہنے لگا ہاں آیا، میں کہا اس تو اگلے سال بھی لونڈی آزاد کی تھی، کہنے لگا نہیں، میں کہا پھر اس نے ایک دفعہ منایا تو ایک دفعہ منا، کہنے لگا وابیو ایک نوا آیا، انہیں کہا سنو سنو وابیو، میں کہا سنا، کہنے لگا اللہ نے جدو پیغمبر دنیا تے آئے، جناب پیغمبر نے جناب اللہ نے جبرائیل السلام نے 3 جھنڈے لائے، میں کیا کتھے؟ کہنے لگا ایک پہلے سمان تے، ایک دوسرے سمان تے، ایک جناب پہلے سمان تے، ایک بیت اللہ تے، ایک مسجد نبوی تے، میں کہا پیغمبر آئے 3 جھنڈے لائے، کہنے لگا ہاں، میں کہا کتھے؟ کہنے لگا ایک پہلے سمان تے، میں کہا سمان تے گئے ہیں، کہنے لگا نہیں، میں کہا حدیث سے آیا ہے، کہنے لگا نہیں، میں کہا قرآن سے آیا ہے، کہنے لگا نہیں، میں کہا تینوں کن دسیا تے دوجا جھنڈا؟ کہنے لگا مسجد نبوی تے نبی جدوں آئے آپ نے ہجرت کی تھی تے پھر گئے مدینے تے پھر مسجد تبیر ہوئی تے جھنڈا جڑی تبیر ہوئی نہیں جھنڈا کیویں لگ گیا؟ سرکار کی آمد مرحبا کیویں ہے؟ سرکار دی آمد سرکار دا فرمان آ جائے، آؤ جس دنہ چے تسی جلوس ملاندے ہو، اسی کیوں نہیں جلوس ملاندے، اسی کیوں نہیں کردے؟ آؤ جناب جیڑا کم تو کرنا اللہ دی قسمیں، نہ قرآن تو ثابت، نہ قرآن تو ثابت، نہ حدیث تو ثابت، تو او کم کر رہے ہیں، تو او کم کر رہے ہیں جیڑا قرآن تو ثابت نہیں، جیڑا حدیث تو ثابت نہیں۔ سرکار جناب دنیا تو آئے، آپ دی پیدائش حق، آپ دی ولادت حق، لیکن آپ دی وفات بھی برحق ہے۔ قرآن نے بیان کیتا ہے انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جناب پیغمبر جس طرح دوسرے فوت ہو گئے تسی بھی فوت ہو جاؤ گے۔ کتے قرآن نے کیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی علیہ السلام آئے جناب، آپ جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں، توجہ میرے ول رکھنی ہے، نبی پاک جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں، آپ نے جنازہ پڑھا کے گھر آئے ہیں، آپ دے سر مبارک نو جناب پٹی بندی ہوئی ہے۔ اماں جی عائشہ پوچھتیاں نے یا رسول اللہ پٹی کیوں بنی ہے؟ فرمایا عائشہ سر دے اندر درد ہے، جس دن جناب تو جھنڈیاں لگانا ہے، جس دن تو جلوس لگانا ہے، اے او ایام نے جس دن تیرے پروگرام شروع ہوندے نے، جس دن جناب تو گلیاں بازار سجانا ہے۔ سرکار مدینہ کیسا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا برحق ہے، لیکن سرکار دا مدینہ، آؤ میں مدینے دا منظر دسنا چاہنا وا۔ پیغمبر آئے، پیغمبر نے جناب پٹی مبارک سار اندر بندی ہوئی ہے۔ اماں جی عائشہ پوچھتیاں نے یا رسول اللہ سر تے پٹی کیوں
کیوں بننی ہے؟ فرمایا عائشہ میرے سار اندر درد ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے سار چے بھی درد ہو رہا ہے۔ فرمایا عائشہ اگر تو فوت ہو جائے اس درد دے نال تینوں جناب غسل بھی آپ دیواں، تیرا جنازہ آپ پڑھاواں۔ فرمایا یا رسول اللہ تس دا جانے ہو عائشہ فوت ہو جائے اور میں نوی شادی کر لواں۔ فرمایا نہیں عائشہ اے پیار دیاں گلاں نے۔ آپ جناب گئے نے، آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے پیغمبر جناب، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بندے نے اختیار دیتا ہے، وہ چاہے تے دنیا تے روے، وہ چاہے تے چلا جاوے، چاہے تے دنیا تے روے، پر اس نے اپنے رب نال ملاقات دا فیصلہ کر رہا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میں اس بندے نے رب نال ملاقات دا فیصلہ فرما رہا ہے۔ سیدنا صدیق رو پے۔ فرمایا عمر نے صدیق رو کے روئے ہو؟ فرمایا صدیق عمر جتھے میں پہنچیا وہاں تو نہیں پہنچیا۔ اے جناب فرمایا عمر نے نبی پاک کسے عام بندے دی گل کر رہے نے۔ فرمایا صدیق کون ہو سکتا ہے اللہ دی سرزمین تے جنہوں اللہ اختیار دے؟ ساڑھے پیرو مرشدی نے سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے نبی پاک فرمان دے نے میرے غلام میں رب نے اسمان دے زمین دے خزانیاں دیا چابیاں دیتیاں نے کہ میرے نبی تسی رہنا چاہو ساری دنیا رہ ساری زندگی رہ سکتے ہو اگر تسی رب کو ملاقات کرنا چاہو جس طرح تانوں بہتر لگے۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی ساڑھے کو رہ جو، یا رسول اللہ تسی ساڑھے کو رہ جو۔ فرمایا نہیں میرے صحابی میں رب نال ملاقات نو پسند کر لیا وے، میں جناب رب نال ملاقات دا خواہش ماننا۔ نبی علیہ السلام نو جناب طبیعت بگڑ دی گئی، آپ دی طبیعت ناساز ہو گئی۔ مدینہ جناب اے مدینہ جس دن تیری جھنڈیاں لگ دیاں نے، جس دن تیرا نظام سجدہ ہے، مدینے دا کی منظر ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا ہے۔ پیغمبر جناب فرماندے نے آپ دے گشی تاری ہو گئی، آپ دے اوپر پانی ڈالیا گیا، پانی آپ نو گشی جناب ختم ہوئی۔ فرمایا شازان ہوگی جناب جماعت ہوگی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ جماعت کوئی نہیں ہوئی۔ پھر آپ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی۔ فرمایا عائشہ جماعت ہوگی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کون آئے مسلح مصطفیٰ تے؟ آپ حاضر ہون آپ ناظر ہون، کون آئے مسلح مصطفیٰ تے؟ عائشہ جماعت نہیں ہوئی۔ فرمایا عائشہ تیسری بار جناب جدو گشی ختم ہوئی فرمایا عائشہ صدیق نو کہہ جماعت کرائے۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ سیدنا صدیق بڑے جناب نرم طبیعت والے، او آپ تے مسلح تے نہیں کھڑے ہو سکنگے، یا رسول اللہ کسے اور نو کہہ دو۔ آپ اپنی دوسریاں جناب نبی پاک دیاں بیویاں نو لے کے آئے، پیغمبر نو سفارش کرو کہ آپ جناب جماعت کرا دان، پیغمبر کسے اور دا نہ لے دان۔ فرمایا نہیں عائشہ آسمان تے اللہ نہیں مندہ، جناب سیدنا صدیق جماعت کرا رہے نے، آپ دی تھوڑی جی طبیعت سنبھلی ہے، آپ نو سیدنا عباس تے سیدنا علی نے پکڑیا ہے، پیغمبر نو لے کے جا رہے نے، آپ دے دونوں پاؤں مبارک جناب دونوں پاؤں مبارک زمین اتے گھسڑ دے جا رہے نے۔ جس دن تیری جھنڈیاں لگن، جس دن تیرا نظام سجے، مدینے دی حالت کیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سالت اندر نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے، جناب صحابہ اکرام نو پتا چلیا، پیغمبر آ گئے نے، آپ نے کھنگورے مارے کہ صدیق پیچھے ہٹ جائے، آپ آئے نے فرمایا نہیں صدیق کھڑا رہ اپنی جگہ تے کھڑا رہ۔ پیغمبر آ کے مسلح مبارک تے بیٹھ گئے، پیغمبر بیٹھے نے، صدیق نماز پڑھا رہے نے، آپ نے جناب نماز پڑھائی ہے، جناب نماز پڑھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس تو بعد آپ مسجد دے اندر نہیں آئے، اس تو پہلے مغرب تو پہلے جدو پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں کسی دا بدلہ میرے تو لینا ہوئے، میرے تو کوئی جناب کوئی بندہ ناراض ہوئے، مصطفیٰ تو بدلہ لے جاؤ، جے آپ دی آمد حاکے، جے آپ دی پیدائش حاکے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، صحابی رسول گورنر دی حیثیت جا رہے نے، فرمایا میرے صحابی ہو سکتا ہے آئندہ سال تیری میری ملاقات نہ ہوئے، اے تیرے غم جناب میں کیوں نہیں جشن مناندہ، میں کیوں نہیں دن مناندہ؟ اے مدینے دی حالت کی ہے جس دن تیریاں جھنڈیاں لگیاں لائٹاں لگیاں، جس دن تیرے نعرے لگ رہے نے، مدینے دی حالت کی ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے نے، آپ کو آئے نے، آپ دی طبیعت ناساز ہے، آپ کو اس تو بعد گیا نہیں، سیدنا صدیق جماعت کرا رہے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء فجر دا ویلا ہے، آپ نے کیا عائشہ جماعت ہوگی کہ کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ جماعت ہو رہی ہے۔ آپ نے اج کھڑکی کھولی ہے، کھڑکی دے اندروں آپ نے دیکھا ہے صدیق جماعت کرا رہے نے، اصحاب رسول جماعت نماز پڑھ رہے نے، ایک صحابی پیچھے وے فرما رہا مصطفیٰ دا چہرہ انج نظر آ رہا ہے جی وے ریل دے اتے قرآن سجیا ہویا ہے۔
قریب سی صحابہ کرام نماز توڑ دیں دے. آپ جناب کھڑکی بند کر دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب اگلا دن آیا ہے, آپ دی طبیعت بگڑ دی جا رہی ہے. سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق آئے, یا رسول اللہ میں کافی دن ہو گئے گھر نہیں گیا, یا رسول اللہ اگر اجازت دیں دو میں گھر چکر لایا ماں. فرمایا صدیق جلدی واپس آئیں. صدیق جا رہے نے, مصطفیٰ صدیق دی پچھوں کمر دے دیکھ رہے نے, سوچ رہے ہونے صدیق آج تو بعد مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا, آج تو بعد مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہیں آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجیا, اماں جی فاطمہ آئیاں, حسن و حسین بھی آ گئے نے. فرمایا فاطمہ انج لگتا ہے جی میں تیری اور میری جدائی دا وقت قریب ہے. فرمایا فاطمہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم نال جناب بیماری دی کشش ہے, بیماری تنگ کر رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں, فاطمہ کہہ رہی ہے ہائے ابا میرے باپ دی سختی, ہائے میرے ابا اللہ میرے باپ دی سختی, میرے باپ دی تکلیف. فرمایا فاطمہ آج تو بات بابے دی تکلیف ختم ہو جائے گی, آج تو بات تکلیفاں ختم ہو جائیں گیا, میں کیوں نہیں جشن مناندا. فرمایا آج تو بات تکلیفاں دور ہو جائیں گیا. فاطمہ رونا شروع کر دیتیاں. آپ نے فاطمہ نو قریب بلایا ہے. فرمایا فاطمہ میری تیری جدائی دا وقت قریب ہے. فاطمہ رونیاں شروع کر دیتیاں. پھر بلایا, فرمایا فاطمہ ساحل بیت چو سب تو پہلے تیرے نال جنت اندر ملاقات ہوئے گی. سیدہ فاطمہ مسکرا رہی نے, جس دن تیرا جشن ہے, جس دن تیرا جلوس سے سیدنا حسن و حسین نے چار پائی پکڑی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ نے گوچ لٹایا ہویا ہے. آپ فرما رہے ہیں جناب عائشہ میرے امتیاں نو کہہ دینا نماز دا خیال رکھنا, جناب متحتہ تے ظلم نہ کرنا. میں جناب اے اللہ میری قبر نو امید گانا بنانا, اے اللہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا, اے اللہ میری قبر نو عید گانا بنانا. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہم رفیق لالا. پھر فرما رہے ہیں صلاح جناب انج آپ دے ہو جا انگلی مبارک اوپر ہے, انج انگلی مبارک اوپر ہے, نیچے آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑیاں نے, آپ نے انج جناب مسجد نبوی دی سیڈ کھولی ہے. فرمایا میرے صحابہ تاڑے پیر و مرشد دنیا تو فوت ہو گئے. کہرام بچ گیا مسجد نبوی اندر. صحابہ اکرام رو رہے نے, کوئی دیوارہ نہ لگ کے رو رہے نے, کوئی جناب سارے مدینے اندر جدو پیغمبر مدینے اندر آئے اس دن تو روشن دن کوئی نہیں سی, اور اللہ دی طرف جدو آپ دنیا تو گئے اندھیرا چھا گیا. صحابہ اکرام فرماندے نے سانو ایک دوجے دا ہاتھ نظر نہیں آ رہا, میں کس طرح بتیاں لاواں, میں کس طرح جلوس مناواں, میں کس طرح لیٹا لاواں. جناب سیدنا عمر کہندے نے جس نے کیا جناب نبی فوت ہو گئے تلوار عمر اس دا مقابلہ کرے گی. سیدنا صدیق واپس آئے نے, رستے دے اندر خبر ملی ہے. جناب صدیق نو کیا صدیق کدے مصطفیٰ تو جدا نہیں ہوئے سو, آج کس طرح ہو گئے ہو صدیق, تاڑے پیر و مرشد دنیا تو چلے گئے نے. سیدنا صدیق آئے نے, آپ نے جناب آئے نے, آپ نے دونوں جناب آپ دے ماتھے مبارک تے اپنے ہونٹ رکھے, آپ نے نبی پاک دا بوسہ لیا. فرمایا یا رسول اللہ تاڑی زندگی بھی پاکیزہ سی, تاڑی موت بھی پاکیزہ ہو گئی. سیدنا صدیق مسجد اندر گئے, صحابہ کرام رو رہے نے. سیدنا عمر کہہ رہے نے جن نے کیا نبی فوت ہو گئے تلوار عمر اس دا مقابلہ کرے گی. فرمایا عمر انکا میتن و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آپ نے جدو ایت مبارکہ پڑھی ہے سیدنا عمر فرماندے نے مینو انج لگتا ہے جی میں آیتہ جی نازل ہوئی. سیدنا عمر نے تلوار نیلام چے پا لئی اور ڈائیاں مار کے رونے نے, میں جشن کس طرح مناواں. سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے ہائے ابا جی, یا ابا تائی, اے ابا جی آج تو با جبریل آئے گا, میں اس نے کہاں کہ دنیا تے نہ آئی, جس تے آندہ سے ہوتا چلے گئے نے. اے اللہ جناب آپ رو رہی ہیں, حسن و حسین بھی رو رہے ہیں, اماں جی عائشہ بھی رو رہی ہیں, اصحاب رسول بھی رو رہے ہیں. تو جشن منا رہے ہیں, میں کس طرح جشن مناواں. آپ تو اتے غم تے جناب اصحاب رسول تے غم تاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب 3 دن آپ دی میت مبارک
مدینے دے اندر پئی رہی صحابہ رسول آندے رہے جناب فردن فردن آ کے آپ دا جنازہ پڑھ دے رہے پھر آپ نو غسل دیتا گیا جناب مسئلہ بن گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل جدوں دیتا جے رہے آئے آپ دے کپڑے اتارے جان کے نہ دائے جان اللہ ونو گشی تاری ہو گئی اللہ آسمان تو آواز آ رہی ہے میرے صحابہ میرے مصطفیٰ دے کپڑے نہ اتارنا اے پکیزہ روئے اے معطر روئے اس تو بعد کے جناب اللہ دی سرزمین تے ہے ہی کوئی نہیں اصحاب رسول نے غسل دیتا ہے جناب تیسرے دن آپ دا جنازہ پڑھایا گیا ہے جنازہ پڑھیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ فردن فردن پڑھی جا رہے نے پھر تیسرے دن آپ نو لاد مبارک اندر سیدنا علی سیدنا عباس دے بیٹے نے قبر مبارک اندر اتارے آئے جدو جناب قبر اندر اتارے آئے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہندے نے اے عباس نبی پاک دے دونوں گوٹھیاں دے جناب گوٹھے تو دونوں لڑ نہیں کھولے فرمایا میرے ہاتھ اندر پتھر ہے تو تھلے آکے آپ ہی کھول دے انہوں نے آکے جناب بند کھولے نے انج پتھر پا دیتے قبر مبارک تیار ہو گئی جدو واپس گئے نے سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے اے انس اتنے سونے چہرے تھے کس طرح مٹی پائے ہو اے انس جس دے بغیر ایک پانی رہندے سو اس چہرے نو کس طرح زمین دے اندر جناب تسی قبر اندر اتار آئے ہو فرمایا جناب تدبیرہ کام کر گئیاں اسی کی کر سکتے سا اے مدینہ اہلے جناب صحابہ دا مدینہ میں جشن کیوں نہیں مناندا سیدنا عمر جناب سیدنا فاطمہ پیغمبر دی وفات تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں فاطمہ نے کدے مسکرایا نہیں فاطمہ کولتے پیغمبر نہیں آئے جناب سیدہ فاطمہ کدے مسکرائیاں نہیں باپ دی جدائی اندر اماں جی عائشہ فرما دیا نے جناب پیغمبر دے جان تو بعد غم اس قدر مرتے چھا گئے راتیاں پہاڑیاں بن گئیاں رات بھی پہاڑاں دے برابر ہو گئی لوگو سوچو جدو ساڑھا کوئی قریبی دنیا تو چلا جائے کس طرح کام ہوئے کس طرح کفیت ہوندی ہے اصحاب رسول جیڑا انہوں نے ساری کائنات تو افضل جیڑے جناب پیغمبر جناب صحابہ کہندے جدو پریشان ہوندے پیغمبر دی محفل اندر آ جاندے پریشانیاں دور ہو جاندیاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں اے مدینہ میں جشن کیوں نہیں مناندا اے صحابہ رسول پریشان نے سارے پریشان نے میں کس طرح جشن مناندا سیدنا عمر تے سیدنا صدیق بیٹھے نے فرمایا سیدنا صدیق کہندے نے عمر چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی کول پیغمبر اکثر انہاں کول چل دے سن پیغمبر دی جناب پوچھ کے آئیے پیغمبر تیرے کو لاندے ہوندے سن جناب سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیتا فرمایا بلال کی در جا رہے ہو فرمایا کس طرح رہ سکنا وا پیروں مرشد نظر نہیں آندے میں کس طرح جشن منانا وا اللہ کی قسم سنو ہم اس لیے جشن نہیں مناتے کہ جا جو تو کر رہا ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے تو جس پہ لگ گیا ہے نہ وہ قرآن میں ہے وہ نہ حدیث میں ہے تو جدھر چل پڑا ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے میں یہ جشن کیوں نہیں مناتا کیونکہ اصحاب رسول پہ غم کی کیفیت ہے جناب صحیح بخاری مسلم حدیثے کے اندر پیغمبر کی وفات کے تذکرے ہیں اصحاب رسول کے آنسو ہیں اہل بیت کے آنسو ہیں ازواج رسول کے آنسو ہیں میں جشن کیسے مناؤں میں کیسے جناب بازاروں کو سجاؤں میں کیسے باہر کے نعرے لگاؤں میں کیسے یہ اپنا سب کچھ کروں میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اصحاب رسول پہ غم ہے جب غم کی کیفیت ہو پھر جشن نہیں منائے جاتے جب اصحاب رسول جس دن دنیا سے گئے اس دن کو جشن نہیں کیا جاتا جشن کو تم نے اپنے پاس سے رٹ کے دین کا حصہ بنایا جاتا ہے ہم سے کچھ منوانا چاہتا ہے یا رب کا قرآن لا یا محمد کی حدیث لا پھر میں کہنا چاہتا ہوں آؤ اللہ کی قسم قرآن کو تھامو حدیث کو تھامو ان جناب رٹوں سے باہر آؤ ان جناب مولویوں کے چکروں سے باہر آؤ ان جناب اپنی جناب خرافات سے باہر آؤ ان بدعات سے باہر آؤ بدعات چلتی گئی جلتی گئی پہلے تم نے صرف جشن نکالا پھر جشن سے تم آگے نکلے اللہ کی قسم آپ خود یہ پریشان ہیں اب عوام ہاتھ میں نہیں آ رہی کہیں پہ ڈھول ہے کہیں پہ جناب سرنگی ہے نبی تو ان چیزوں سے منع کرنے آیا کہیں پہ جناب یہ گولے چلائے جائے ہیں کبھی آتش بازی کی جائے پیغمبر ان چیزوں سے روکنے کو آیا پھر تو بازار سے جا کے وہاں عورتیں بھی ہیں وہاں مرد بھی ہیں جناب فحاشی ہو رہی ہے بدکاری ہو رہی ہے ہم اس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ ہم قرآن پہ قائم ہیں محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ قائم ہیں اور آجو کدھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا
الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أصبح البأس رب الناس واشفي أنت شافي إلا شفوك لا شفاء الله يغادر السقما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين